بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی عجائبات چینل کے محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر آپ سب کو اس پیار بھرے چینل پہ، اس روحانی عجائبات سے بری سرزمین پہ کہ جہاں پہ ہمیشہ ہم آپ کے لیے دست بدعا رہتے ہیں کہ خداوند عالم خوشیوں سے بری ایک بھرپور زندگی عنایت کرے آپ کو، ایک ایسی زندگی کہ جہاں خوشیاں اور آسانیاں ہی آپ کے نصیب و مقدر ہیں۔ احباب گرامی، آج جس گراں قدر روحانی تحفے کے ساتھ ہم حاضر ہوئے ہیں، وہ ایک ایسا تحفہ ہے، ایک ایسا میچ لیس گفٹ ہے کہ انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ آپ اسے ساری زندگی اپنی سینے سے لگا کے رکھیں، کیونکہ ایک ایسا وظیفہ ہے، ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے بعد آپ کو اپنی کسی بھی دنیاوی ضرورت کے لیے، دنیاوی حاجت کے لیے، دنیاوی مشکلات کے حل کے لیے کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہاں، ذکر و اذکار کرنے سے آپ جو کچھ بھی پڑھنا چاہیں، جتنا کچھ بھی پڑھنا چاہیں پڑھتے رہیے، لیکن جہاں پہ کوئی ایسا معاملہ آیا، کوئی ایسا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے کہ آپ کو پریشانی لاحق ہوتی ہے، تو اس کے لیے یہ ایک وظیفہ ہی کافی ہے کہ آپ اس کو کرنے کے لیے بیٹھ جائیں، اور انشاءاللہ میرے مالک کے فضل و کرم سے، اس کے حکم مطلق سے آپ کا وہ مسئلہ لازمی طور پہ حل ہوگا۔ تو احباب گرامی، چلتے ہیں آج کے اس مجرب المجرب عمل کی طرف، لیکن اس سے پہلے وہی ہمیشہ والی بات کہ اگر آپ اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بلا کسی دیری کے اپنے اس پیار بھرے روحانی چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل کا آئیکن کو پریس کیجئے، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ کرنے سے شیئر کیجئے، لائک کیجئے، اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ ناظرین اکرام، میں عرض کر رہا تھا کہ آج کا یہ عمل اپنی مثل آپ ہے، یہ کوئی یکتا عمل ہے کہ جو بھی اس سے کرے گا، جب بھی اسے انجام دے گا، انشاءاللہ بہت جلد ہی وہ اس کے ثمرات کا مشاہدہ کرنے لگے گا، کیونکہ ایک ایسا عمل ہے کہ کرنے میں انتہائی آسان ہے، اور تقریباً ہر شخص کی زبان پہ یہ مبارک کلمات روزانہ آتے رہتے ہیں، یعنی کسی لمبے چوڑے وظیفے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی کوئی شرائط نہیں ہے، نہ ہی اس کے کوئی پرہیزات ہیں، بس صرف ایک چیز چاہیے، اور وہ ہے حسن ظن، یقین کامل، کہ انسان اس یقین کے ساتھ اس عمل کو کرنے کو بیٹھ جائے کہ یہ میرے مالک کا کلام ہے، اور اس کلام کے صدقے میں میرا کام، میرا یہ مقصد پورا ہو رہا ہے، بلکہ ہو چکا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ تاکید کرتا ہوں کہ پہلے دن سے ہی کہ جب آپ کسی بھی مقصد کے لیے کوئی عمل پڑھنا شروع کریں، کسی وظیفے کی پڑھائی میں مشغول ہو جائیں، تو آپ کے ذہن میں یہی ہو، یقین کے ساتھ، یقین محکم کے ساتھ، کہ میرا یہ کام ہو چکا ہے، ہو گیا ہے بس۔ اور جس دن یہ بات کلک کر گئی کہ میرا یہ کام ہو چکا ہے، تو سمجھ لیں وہ کام ہو گیا۔ یہی کلیہ ہے، یہی فارمولہ ہے، یہی وہ ماسٹر کی ہے کہ جس سے وظائف کے اثرات کے دروازے کھلنے شروع ہوتے۔ تو احباب گرامی، مختصر سا وظیفہ ہے کہ جس کی ایک تسبیح آپ نے صبح کے وقت پڑھنی ہے، یعنی نماز فجر کے بعد، وہیں جانماز پہ بیٹھے بیٹھے اول و آخر 5 مرتبہ درود شریف، اور درمیان میں ایک تسبیح اس عمل کا پڑھ کے آپ دعا کریں گے، اپنی حاجت طلب کریں گے۔ اسی طرح جب رات ہو جائے اور آپ تمام کاموں سے فارغ ہو کے سونے کی طرف، آرام کرنے کی طرف جانے لگیں، تو اس وقت وضو کیجئے، جانماز بچھائیے، اور اس کے بعد روبہ قبلہ بیٹھ کے یہی عمل، اس کی ایک تسبیح پڑھنا شروع کریں، اسی طرح اول و آخر 5 مرتبہ درود شریف کے ساتھ۔ اور وہ تسبیح کیا ہے؟ وہ وہی تسبیح ہے کہ جو نماز پڑھنے والے ہمیشہ پڑھتے رہتے ہیں، کہ ہر رکعت میں یہ آیت ان کی زبان سے نکلتی رہتی ہے،
اور ایک ایسی آیت ہے کہ جب آپ کو بیان کروں تو آپ بول اٹھیں گے کہ واقعی یہ ایک ایسی آیت ہے کہ اس میں ہی تمام حاجات کی قبولیت کا راز پوشیدہ ہے۔ تو احباب گرامی نوٹ کیجئے اس آیت کو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک نعبد و ایک نستعین۔ میرے خیال میں معنی سے تو ہم سب آشنا ہیں کہ اے میرے مالک، اے میرے معبود، اے میرے رب، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے ہی مدد چاہتا ہوں، مانگتا ہوں۔ ایک نعبد و ایک نستعین۔ اور اس کے بعد آپ نے آواز دینی ہے کہ یا رب العالمین، یعنی آپ کا پورا عمل اس طرح پہ ہوگا کہ ایک نعبد و ایک نستعین، یا رب العالمین، ایک نعبد و ایک نستعین، یا رب العالمین، ایک نعبد و ایک نستعین، یا رب العالمین۔ ایک تسبیح، صرف ایک تسبیح صبح کو، ایک تسبیح رات کو، اور بیڑا پار۔ آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ آپ کا جو بھی شرعی مقصد ہوگا، اگر آپ قلب و زبان کو یکجا کر کے پڑھیں گے اور اپنے مقصد کو ہوتا ہوا دیکھیں گے تو انشاءاللہ میرے اس رب کے حکم سے، فضل و کرم سے آپ کی وہ حاجت ضرور پوری ہوگی، آپ کی دعا رد نہیں ہوگی۔ تو اس عمل کو کیجیے، اس سے استفادہ حاصل کیجیے، اور جب آپ کو اس کے ثمرات ملیں تو اس عاجز اور فقیر کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے کہ ہم اور آپ ایک دوسرے کی دعاؤں کے محتاج ہیں۔ تو احباب گرامی آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، لیکن چلتے چلتے پھر وہی ایک بات کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔